اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے آج انشاءاللہ ہم لوگ جو ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں وہ ہے اسراء والمعراج۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اسراء والمعراج جو ہے یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس کو لوگوں نے شب معراج کے واقعے سے بھی بتایا گیا ہے۔ لوگ اس کو شب معراج بھی کہتے ہیں۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سفر ہوا تھا ان کا، جو مسجد الحرم سے لے کے مسجد الاقصیٰ چلے گئے اور پھر اس کے بعد میں آسمان کا سفر ہوا تھا، تو اس کو جو ہے اس کو اسراء والمعراج کہا جاتا ہے۔ دیکھیے آج ہم لوگ انشاءاللہ وہ باتیں دیکھیں گے جو آتھینٹک ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں ہم لوگوں کو، وہ چیزیں دیکھیں گے، بجائے یہ نہیں دیکھیں گے کہ دنیا کیا کری ہے۔ کچھ لوگوں نے اس کو بہت بڑا کر دیے ہیں، بدعتیں کر رہے ہیں اس چیز کو لے کر۔ انشاءاللہ آج ہم لوگ ایکچول سٹوری کیا ہے اسراء والمعراج کی یا شب معراج کی جو بولتے ہیں، وہ کہ واقعہ کیا ہوا تھا، وہ سٹوری کیا تھی، انشاءاللہ ہم لوگ یہ جب ہم لوگ جان لیں گے تو ہم لوگ کو معلوم پڑے گا کہ شب معراج کسے کہا جاتا ہے۔ اوکے، پہلی بات تو یہ جو چیز ہے، یہ انسیڈنٹ جو ہوا تھا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کب ہوا تھا؟ اسکالرز بولتے ہیں کہ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہو گیا، اور ان کے جو چاچا تھے ابو طالب رضی اللہ عنہ، جب دونوں کا انتقال ہو گیا تھا، وہ سال ایسا تھا کہ وہ دکھ کا سال تھا۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یعنی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت ہی غمگین سال تھا، کیونکہ اتنے غم میں تھے، کیونکہ ان کی جو بیوی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، انہوں تو وہ ایسے تھے کہ انہوں نے سب سے پہلے جو اسلام جو لائے تھے، جو انہوں نے اسلام کو ایکسیپٹ کر لیا تھا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ اور ابو طالب رضی اللہ عنہ جو تھے، ان کے چاچا تھے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بار سپورٹ میں کھڑے رہتے تھے۔ جب ان کا دونوں کا انتقال ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت غم میں تھے، اور اسی سال اسکالرز بولتے ہیں کہ اسی سال ان کو یہ تحفہ ملا تھا۔ تحفہ کون سا تھا؟ جو اسراء والمعراج کا۔ دیکھیں اس میں بہت سارے اسکالرز کا ڈیفرنٹ اوپینینس ہے۔ کچھ بولتے ہیں کہ یہ جو چیز ہوئی ہے، جو اسراء والمعراج ہوا ہے، یہ نبوت کے 10th ایئر میں ہوا ہے۔ اوکے، جب رجب میں تھا تبھی ہوا ہے بولتے ہیں۔ کوئی اسکالرز بولتے ہیں کہ نبوت کے سیم ایئر میں ہوا ہے، جو 5واں سال تھا ان کے 5ویں سال میں، نبوت کے 5ویں سال میں ہوا ہے۔ کوئی بولتے ہیں کہ ہجرت سے پہلے رمضان میں ہوا ہے، اور کوئی بولتے ہیں کہ یہ جو تھا محرم میں ہوا تھا، اینڈ کچھ اسکالرز کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ ربیع الاول میں ہوا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں کو ایگزیکٹلی نہیں معلوم ہے کہ یہ انسیڈنٹ جو ہے، یہ واقعہ کب ہوا ہے، وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ دیکھیے یہ آج یہ واقعہ بولنے کا سبق یہی ہے کہ ہم لوگوں کو معلوم پڑنا ہے کہ اس کی امپورٹنس کیا ہے۔ اوکے، ہم لوگ کو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ڈیٹ کیا امپورٹنٹ ہے، اس کا سٹوری امپورٹنٹ کیا ہے، اس کیا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانی سفر پر لے کر گئے تھے، وہ کس طریقے سے آسمانی سفر پر لے کر گئے تھے، اس کی امپورٹنس بتائی جا رہی ہے، وہ ہم لوگوں کو یاد رکھنا ہے۔ جیسے فار ایگزامپل اگر ہم لوگ کو لیلۃ القدر ہے، تو لیلۃ القدر ہم لوگ نے کیسا یاد رکھے ہیں، اس کے ڈیٹس بھی یاد رکھے ہیں، اس کا کیسا کب، رمضان کا مہینہ سب یاد رکھے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو یاد رکھنا ہے۔ اس طریقے سے جو اسراء والمعراج ہوئی، اس کے ڈیٹ کی کہیں پر بھی لکھی ہوئی چیز نہیں ہے۔ ہاں الحمدللہ یہ چیز ہوئی ہے، یہ چیز ہوئی ہے، اس سے ہم لوگ اگینسٹ نہیں جا رہے، یہ چیز ہوئی ہے، بٹ ایگزیکٹلی ڈیٹ، ایگزیکٹ منتھ کسی کو نہیں معلوم ہے۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو ہوا ہے، یہ ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، بٹ ایگزیکٹ ڈیٹ نہیں معلوم ہے۔ دوسری چیز ہم لوگ یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو اسراء والمعراج جو ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم لٹرلی وہاں پر گئے تھے۔ لوگوں کا بولنا یہ بھی ہے کہ یہ روحانی ہوا یا جسمانی ہوا۔ روحانی یعنی جیسے خواب میں کوئی دیکھتے ہیں تو ویسا ہوا، یا جسمانی یعنی فزیکلی وہ گئے تھے۔ تو ہاں یہ فزیکلی ہوا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام لے کر گئے تھے۔ تو یہ سٹوری ہوئی ہے، انشاءاللہ ابھی ہم لوگ اس کو سٹوری کو دیکھتے ہیں۔
تو یہ سٹوری دیکھیے، یہ اللہ تعالیٰ جس کو معجزہ دینا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو دیتے ہیں. تو یہ جو ہے ایک معجزہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانی سفر کیا گیا تھا. بہت بڑی بات تھی، بہت بڑی بات تھی، بہت بڑا میریکل ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمان کا سفر کیا گیا ہے. دیکھیے تو اللہ تعالیٰ نے یہ سفر جو ہے کہاں سے سٹارٹ ہوا؟ یہ سفر جو ہے مسجد حرم سے لے کر مسجد اقصیٰ اور مسجد اقصیٰ سے لے کر آسمانی سفر ہے. اور یہ ابھی گیپ کا معاملہ ہے. ہم لوگوں کو کچھ نہیں معلوم کیسا ہوا، کیسا ہوا، یعنی کب ہوا، ہمیں کچھ نہیں معلوم. ہمیں بس یقین رکھنا ہے، ہمارا ایمان ہے اللہ تعالیٰ پر، ان کے رسولوں پر، انبیاؤں پر، ہر ایک چیز پر، آخرت پر، فرشتوں پر، ہر ایک چیز پر جیسے ہم لوگ ایمان لاتے ہیں. ہمارا ایمان یہی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سٹوری جو ہے ہمیں سورہ بنی اسرائیل میں بھی ملتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو سورہ اسراء جو بولتے ہیں یا سورہ بنی اسرائیل ہے، اس میں بھی ہمیں یہ سٹوری ملتی ہے. تو ہم لوگ جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں معلوم پڑ جائے گا انشاءاللہ. سورہ بنی اسرائیل ورس نمبر 1. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پاک ہے بابرکت ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندوں کو مسجد الحرم سے لے کر مسجد الاقصیٰ، جس کے اطراف ہم نے برکت پھیلا رکھی ہے تاکہ اپنے بندوں کو اپنی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں دکھائے. وہ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے. دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر کیا بول رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بول رہے ہیں کہ ہم آپ کو دیکھنے والے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہ رہے تھے. کیوں نہیں چھوڑنا چاہ رہے تھے؟ کیونکہ میں نے جیسا آپ کو بتائی اس ٹائم پہ بہت غم والا سال تھا. کیونکہ اس ٹائم پہ وہ بہت سیڈ تھے، کیونکہ ان کے 2 جو چہیتے تھے وہ ان کا انتقال ہو گیا تھا، ان کی وائف کا اور ان کے چچا کا. تو اللہ تعالیٰ ان کو یعنی بولتے ہیں نا، ان کو ایک سنبھالنے کے لیے ان کو بول رہے ہیں کہ ہم آپ کو سن بھی رہے ہیں اور ہم لوگ آپ کو دیکھ بھی رہے ہیں. اس کے بعد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ایک بہت ہی اچھے کچھ گفٹس دیے جو انشاءاللہ بھی ہم لوگ دیکھیں گے. دیکھیے یہ کہانی جو ہے اسراء والمعراج کی، یہ 2 حصوں میں بٹی ہوئی ہے. اب 2 حصوں میں ہم لوگ کو سمجھنا ہے اسراء والمعراج کیا ہے. اسراء ایک الگ سٹوری ہے اور معراج ایک الگ سٹوری ہے. مسجد الحرم سے لے کر مسجد الاقصیٰ تک جو گئے تھے اس کو بولتے ہیں، وہ پارٹ کو اسراء بولتے ہیں. اوکے، یہ مسجد الحرم سے لے کے مسجد الاقصیٰ تک جانا وہ اسراء ہے. اور دوسرا جو پارٹ ہے وہ ہے مسجد الاقصیٰ سے لے کر آسمانی سفر تک جانا. اوکے، یہ دو چیزوں کو الگ الگ ہے. اسراء والمعراج، اسراء ایک الگ پارٹ ہو رہا ہے اور معراج کا الگ پارٹ ہے. 2 قصے ہیں یہ. تو انشاءاللہ آج ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں. ابھی صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک رات میں سویا ہوا تھا، میں اپنے حاتم میں سویا ہوا تھا یا اپنے گھر میں. دیکھیے دو روایت سے آتا ہے، دو الگ الگ ٹائپ سے آتا ہے. تو وہ بولتے ہیں کہ کچھ اس میں آتا ہے کہ میں حاتم میں سویا ہوا تھا، کہیں پر آتا ہے کہ وہ اپنے گھر پر سوئے ہوئے تھے. تو اللہ بہتر جانتا ہے وہ کہاں پر تھے، پر یہ قصہ ایسا ہے کہ میں اپنے گھر پہ سویا ہوا تھا، میں اپنے حجرے میں لیٹا ہوا تھا. تو وہاں پر اچانک سے جبریل علیہ السلام آئے. کیسا آئے؟ وہ چھت کو پھاڑتے ہوئے جبریل علیہ السلام آئے وہاں پر، اور انہوں نے میرا جو سینہ تھا اس کو چیر دیا. کیا فرما رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ میرا جو سینہ تھا اس کو چیر دیا. سینہ یعنی کہاں سے؟ چیسٹ جو ہے ہمارا، چیسٹ سے لے کر پوری ناف تک انہوں نے وہاں سے چیر دیا. وہاں سے دل کو نکالا گیا. اوکے، دل کو نکالا گیا. وہاں پر انہوں نے ایک تش لایا تھا. تش یعنی ایک باؤل جیسا رہتا ہے نا، وہ باؤل لایا تھا جس میں زمزم تھا. اس کو میرے جو دل تھا اس کو دھویا گیا. کچھ اس میں آتا ہے کہ دل بھی نکالا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے اعضاء تھے، اعضاء یعنی دوسرے اندر کے جو پارٹس تھے وہ بھی نکالا گیا، اس کو بھی دھویا گیا، اس کو صاف کیا گیا. اور انہوں نے ایک سونے کا ایک پیالہ لائے تھے، اس میں کچھ تھا، اور وہ جو تھا وہ ان کے سینے میں ڈالا گیا تھا. اور وہ کیا تھا؟ وہ تھا ایمان. دیکھیے ایمان ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈالا گیا. اس کا مطلب کیا تھا؟ کیا ایمان پہلے نہیں تھا؟ نہیں، ایمان بھی تھا. وہ جو پیالہ تھا وہ ایمان کا تھا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو ایک ایسی چیز بتانے والا تھا، ایسی چیز دکھانے والا تھا تاکہ ان کا ایمان اور سٹرونگ ہو جائے. یہ جو قصہ ہوا ہے ایمان کی بلندی کے لیے اور ہمارے ایمان اور سٹرونگ ہونے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کیا.
کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی چیز بتانے والے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسی چیز بتانے والے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ، جو بہت بڑی نشانی تھی، جو کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ ابھی اگر ہم لوگ کمپیئر کریں گے کہ اتنے سارے نبی آئے، وہ کسی نے بھی، کوئی نبی ایسے نہیں تھے جو آسمانی سفر کرے تھے۔ اوکے، آج جو ہم لوگ قصہ دیکھ رہے ہیں، یا بھی ماشاءاللہ سے ہم لوگ اتنے سارے پروفٹس کے سٹوریز دیکھے، سب کچھ دیکھے، اس میں سے کوئی ایک سٹوری نہیں ہم لوگ دیکھ سکے جہاں پر جن نبی کو آسمانی سفر کیا گیا۔ تو اس سفر کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی تیاری کی، ان کا یعنی کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا سینہ پھاڑ دیا، اور اس میں سے دل نکال کر کے اس کو ایک باؤل لائے تھے، اور اس میں سے اس کو کلین کیا، یعنی دھوئے، صاف کیے، اور اس کو پھر سونے کی ایک پیالے سے اس میں جو ایمان لائے تھے انہوں نے اس میں ڈال دیا، تاکہ وہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی جو نشانی ہے اس کو دیکھ سکے۔ اوکے، اب اس کے بعد جبریل علیہ السلام اپنے ساتھ ایک جانور بھی لے کر آئے تھے۔ اس کا نام کیا تھا؟ اس جانور کا نام تھا براق۔ اوکے، جس کا قد جو ہے، جس کی جو قد جو تھا، جس کی ہائٹ جو تھی گدھے سے بڑا تھا اور کھچر سے چھوٹا تھا۔ اوکے، کھچر یعنی جو میول بولتے ہیں نا، وہ کھچر سے چھوٹا تھا، اور اس کو دکھنے میں جو اس کا کلر تھا بہت ہی وائٹ کلر کا تھا۔ اوکے، بہت خوبصورت تھا، ایک دم بہت ہی خوبصورت تھا، اور اس کو کیا بولتے ہیں؟ اس کو براق بولتے ہیں، جس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کی۔ آسمانی سفر کے لیے جو سواری جو تھی وہ تھی کھچر تھا، جس کو لے جبریل علیہ السلام نے لائے تھے۔ اس جو جانور کی خصوصیت کیا تھی؟ اس جانور کی خصوصیت یہ تھی کہ اس کا ایک قدم سے لے کے دوسرا قدم وہاں پر ڈالتا جہاں تک کہ اس کی نظر پہنچتی۔ اوکے، جہاں تک اس کی نظر پہنچتی، تو سوچیے ابھی فار ایگزامپل میں بول رہی ہوں کہ اگر ابھی ہم لوگ دیکھتے ہیں تو ہماری نظر ماشاءاللہ تاروں تک، یعنی آسمان تک جاتی ہے، تو کتنا لمبا ڈسٹنس ہو گیا۔ تو اس کا جو قدم تھا، ایک قدم اس کا اتنا قدم تھا، سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو انہیں کتنا ڈسٹنس ایک اس میں کور کر سکتا تھا، وہ جو کھچر تھا وہ کتنا فاسٹ تھا۔ سوچئے کہ وہ ایک ڈسٹنس جہاں تک اس کی نظر جاتی تو وہ وہاں تک کور کر دیتا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر وہاں سے جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مسجد الحرم سے لے کر مسجد الاقصی چلے گئے۔ اوکے، اس کے بعد وہاں پر جب بیت المقدس چلے گئے، یعنی مسجد الاقصی جب وہاں پر پہنچ گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر 2 رکعتیں نماز پڑھی۔ دیکھیے، یہ 2 روایت سے آتا ہے، کوئی بولتے ہیں کہ یہاں پر 2 رکعت نماز پڑھی گئی تھی یا بعد میں پڑھی گئی تھی، تو ہم لوگ بہتر ہے کہ ہم لوگ اس کو بعد کے لیے رکھتے ہیں، تو ہم لوگ کو وہ کلیئر سمجھ میں آ جائے گا کہ کیسا کر کے۔ اوکے، تو اس کے بعد جو یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر پیاس لگی، تو جبریل علیہ السلام نے ان کو 2 باؤلز لا کر دے دیے۔ اوکے، 2 پیالے لا کر دے دیے، جس میں ایک میں دودھ تھا اور ایک اس میں شراب تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دودھ تھا اس پیالے کو سلیکٹ کیا۔ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ الحمدللہ آپ نے فطرت کو چنا۔ اوکے، اگر آپ شراب پی لیتے، تو شراب کو چن لیتے، تو آپ کی امت جو ہے وہ گمراہ ہو جاتی۔ تو اس کا مطلب الحمدللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دودھ تھا اس کو چنا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اوکے، اور ہمیں معلوم ہے کہ تب تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی، اس کے بعد حرام ہوئی ہے، پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو چنا اس ٹائم پہ۔ دیکھیے، یہ جو سفر ابھی میں نے آپ کو بولی کہ مسجد الحرم سے لے کے مسجد الاقصی تک پہنچے، یہ جو سفر ہے یہاں تک جو بولتے ہیں، اس کو بولتے ہیں اسرا۔ اوکے، یہاں پر یہ ختم ہو گیا، اس کو بولتے ہیں اسرا۔ جو ابھی آسمانی سفر تھا وہ ابھی سٹارٹ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد جو ہے آسمانی سفر سٹارٹ ہو گیا۔ جب آسمانی سفر پر جب گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل علیہ السلام گئے، جب آسمان پر جانے لگے، اس کو بولتے ہیں معراج۔ اوکے، جب آسمان کا سفر جو جاتے ہیں اس کو بولتے ہیں معراج۔ جب وہ پہلے آسمان پر پہنچے تو انہوں نے دستک دی، تو وہاں سے جب دستک دی تو وہاں سے آواز آئی کہ کون ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ میں جبریل ہوں، اور پھر پوچھا گیا کہ تمہارا ساتھ کون ہے؟ تو کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو پھر کہنے لگے کہ آپ کو اجازت ہے، اور پھر دروازہ کھولا گیا۔ دیکھیے، اس کا مطلب جو جنت ہے، جو آسمانی دروازے ہیں، جو آسمان کے دروازے ہیں وہ کلوزڈ ہیں۔ جب جاتے ہیں تو دستک دی گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے وہاں پر دستک دی، اور انہوں نے پوچھا بھی کون ہے کر کے۔ جب انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو انہوں نے اجازت دی اور وہ اندر چلے گئے۔ پھر دروازہ کھولا گیا اور وہ اندر چلے گئے، تو فرشتوں نے سلام کیا اور انہوں نے جواب بھی دیا۔
اس کے بعد جب وہ آگے بڑھے تو ان کو وہاں پر ایک بزرگوار شخص ملے، بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آدم علیہ السلام ہے، آپ کے ابا، یعنی آپ کے ہمارے جو باپ ہے، ہمارے ابا ہے، ہم وہ ہے آدم علیہ السلام. جب آدم علیہ السلام نے ان کو دیکھا تو کہا، اے نیک پیارے بیٹے، خوش آمدید ہو، یعنی ویلکم ہو، مرحبا. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ وہ بیٹے کیوں بول رہے ہیں؟ کیونکہ ہم ان کی اولاد ہیں، ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. اس کے لیے انہوں نے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے یعنی کہا کہ نیک پیارے بیٹے، اوکے، خوش آمدید ہو، یعنی مرحبا، ویلکم ہو. تو آدم علیہ السلام کو دیکھے، اور جب آدم علیہ السلام سے بات ہوئی، اور اس کے بعد جب آدم علیہ السلام کو انہوں نے دیکھا تو انہوں نے دیکھا کہ آدم علیہ السلام جو تھے، جب اپنی سیدھی ہاتھ کی طرف دیکھتے تو بہت خوش ہوتے، اینڈ الٹی ہاتھ کی طرف جب دیکھتے تو وہ بہت غم زیادہ ہوتے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ تو کہا کہ آدم علیہ السلام کیوں غم زیادہ ہو رہے ہیں، اور ایک سائڈ دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ خوش کیوں ہو رہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام کو سیدھی طرف جب دیکھتے ہیں تو وہ ان کو وہ اولاد دکھائی جاتی ہے جو جنت میں جانے والے ہیں، اوکے. اور الٹی طرف دیکھتے ہیں تو لیفٹ ہینڈ سائڈ جب دیکھتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہ اولاد ہے جنہوں نے شرک کیا ہے، کفر کیا ہے، اس کی وجہ سے وہ جہنم کی آگ میں جانے والے ہیں. تو دیکھیے ایک پیرنٹس کا اور بچوں کا کیسا رہتا ہے ایک رشتہ. جیسے ہی آدم علیہ السلام ہمارے باپ دادا ہیں، باپ ہے ہمارے، تو ان کو ہماری فکر تھی. تو اس کی وجہ سے جب امت میں سے، ہم لوگوں میں سے اگر کوئی جنت یا جہنم جا رہا ہے تو ان کو جہنم جو جا رہے تھے ان کے لیے وہ غم زیادہ ہو رہے تھے. اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل علیہ السلام دوسرے آسمان پر گئے. جب دوسرے آسمان پر گئے تو ان کو سیم پوچھا گیا کون ہے، تو انہوں نے کہا کہ جبریل علیہ السلام. پھر پوچھا گیا کہ ساتھ میں کون ہے، تو کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پھر پوچھا گیا کیا ان کو یہاں پر بلایا گیا تھا، تو کہا ہاں بلایا گیا تھا. تو انہوں نے مرحبا کر کے ان کو ویلکم کر دیے. جب وہ سیکنڈ آسمان پر گئے تو انہوں نے پھر سے ان کو وہاں پر انہوں نے یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا. تو یہاں پر فرسٹ اس میں کون تھے؟ آدم علیہ السلام تھے. سیکنڈ آسمان پر جب وہ گئے تو انہوں نے یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا. جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے اور یحییٰ علیہ السلام ہے. تو ان سے سلام کیا گیا، اور جب سلام کیا تو ان کی طرف سے جواب آیا کہ نیک بھائی خوش آمدید ہو، یعنی بھائی کا. ابھی دیکھیے یہاں پر جو تھے وہاں پر آدم علیہ السلام بیٹے کر کے ان کو خوش آمدید کر رہے ہیں. یہاں پر کیا بول رہے ہیں ان لوگ؟ نیک بھائی اور نیک نبی کو خوش آمدید ہو. تو یہ ابھی کیا تھا؟ ہم لوگ ابھی بھائی ہو گئے تھے، اوکے. وہ ہمارے ابا ہے، ہمارے باپ ہے، تو انہوں نے بیٹے کے حساب سے ان کو ویلکم کیا. یہاں پر انہوں نے اپنے بھائی کے حساب سے اور نبی کے حساب سے انہوں نے ویلکم کیا. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل علیہ السلام تیسرے آسمان پر گئے. جب تیسرے آسمان پر گئے تو وہاں پر بھی سیم پوچھا گیا کون ہے، تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ میں ہوں جبریل علیہ السلام. پھر پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کون ہے، تو کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پھر یہی سیم پوچھا گیا کہ ان کو بلایا گیا تھا، تو کہا ہاں ان کو بلایا گیا تھا، تو مرحبا ہو. تو ان کو پھر سے ویلکم کیے، مرحبا بولے، اور پھر وہ وہاں پر انہوں نے ایک بہت ہی خوبصورت شخصیت کو دیکھا. وہاں پر بہت خوبصورت شخص تھے، اور وہ کون تھے؟ وہ تھے یوسف علیہ السلام. یوسف علیہ السلام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کی اتنی خوبصورتی دی ہے کہ ایک بڑا حصہ دے رکھا تھا. دنیا کی خوبصورتی میں سے ایک بڑا حصہ یوسف علیہ السلام کو دے رکھا تھا. سوچے دنیا ماشاءاللہ کتنی بڑی ہے، اس میں سے ایک بڑا حصہ یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کا تھا. تو ان سے بھی وہاں پر سلام کیا گیا، اور انہوں نے بھی وہی ویلکم کیا کہ میرے نیک بھائی خوش آمدید ہو. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس کے بعد پھر ان لوگ فورتھ آسمان پر چلے گئے. چوتھے آسمان پر گئے تو وہی کوشچنس ہوا کہ کہا کون ہے؟ جبریل علیہ السلام. پھر ان سے پوچھا گیا کہ کون ہے آپ کے ساتھ؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان کو پھر سے اندر بلایا گیا اور کہا گیا کہ مرحبا، ویلکم. تو وہاں پر گئے اور انہوں نے وہاں پر ادریس علیہ السلام کو دیکھا. اوکے. فرسٹ آسمان پہ آدم علیہ السلام، سیکنڈ آسمان پہ یحییٰ علیہ السلام اینڈ عیسیٰ علیہ السلام.
تھرڈ آسمان پہ یوسف علیہ السلام، فورتھ آسمان پہ انہوں نے ادریس علیہ السلام کو دیکھا. انہوں نے بھی وہاں پر سلام کیا اور انہوں نے بھی اپنے نیک بھائی کو خوش آمدید ہو کر کے انہوں نے بھی ویلکم کیا. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کہاں پر گئے؟ ابھی ففتھ آسمان پر چلے گئے. وہاں پر بھی سیم کوشچن پوچھا گیا، کون ہے جبریل علیہ السلام. پھر پوچھا گیا کون ہے آپ کے ساتھ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہوں نے ان کو اندر دیا، اندر مرحبا کیا، ان کو ویلکم کیا. اور انہوں نے پھر وہاں پر 5ویں آسمان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، جبریل علیہ السلام نے ان کو انٹروڈیوس کیا کہ یہ ہارون علیہ السلام ہے. اس کے بعد ہارون علیہ السلام نے بھی ان کو کیسے ملے؟ نیک بھائی خوش آمدید ہو. اس کے بعد چھٹے آسمان پر گئے. چھٹے آسمان پر جب گئے تو سیم کوشچنس پوچھا گیا کہ کون ہے جبریل علیہ السلام اور آپ کے ساتھ کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہوں نے ان کو مرحبا کیا، ویلکم کیا اور اس کے بعد وہاں پر گئے. تو جبریل علیہ السلام نے وہاں پر ایک شخص کو دیکھا، جبریل علیہ السلام نے وہاں پہ انٹروڈیوس کیا اور وہ تھے موسیٰ علیہ السلام. دیکھیے ہر آسمان پہ جب جا رہے ہیں تو جبریل علیہ السلام وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ یہ نبی ہے کر کے. چھٹے آسمان پر جب وہاں پر گئے تو ایک شخص تھے جو نماز میں بیٹھے ہوئے تھے، نماز میں بیزی تھے تو وہاں پر ان کو بتایا، سلام کیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہ تھے موسیٰ علیہ السلام. اور موسیٰ علیہ السلام سے سلام کیے اور اس کے بعد میں انہوں نے بھی ان کو ویلکم کیے کہ نیک بھائی یعنی خوش آمدید ہو. اس کے بعد انہوں نے پھر وہاں سے سفر کنٹینیو کیا. دیکھیے وہاں سے اب چھٹا آسمان ہو گیا ہے، اب 7واں آسمان پر جا رہے. جب 7واں آسمان پر گئے تو سیم کوشچنس ہوئے، کیونکہ ہر آسمان کلوزڈ ہے. ہر آسمان کو اوپر جب انٹری کر رہے تو ان کو سوال جواب ہونا ہی ہونا ہے. تو جب گئے تو ان سے پوچھا گیا کون ہے؟ جبریل علیہ السلام. پھر پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ہے. تو ان کو ان کو بلایا گیا تھا؟ تو کہا ہاں بلایا گیا تھا. تو انہوں نے مرحبا کا، کون؟ فرشتوں نے کہا مرحبا اور ان کو وہاں پر ویلکم کیا. تو انہوں نے وہاں پر ایک شخص کے ساتھ ملاقات کی اور پوچھا، جبریل علیہ السلام نے ان کو انٹروڈیوس کرا کے دیا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام ہے. تو انہوں نے ان کو سلام بولے، سلام کیا، وہاں پر سلام ہوا اور وہاں پر بھی سیم ان کے جیسا ہی مرحبا کیا ان لوگوں نے بھی. وہاں پر پھر ابراہیم علیہ السلام سے ان کی بات ہوئی. ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے امت پر میرا سلام پہنچائیے اور بولیے کہ جنت کا جو پانی ہے بہت ہی شیرین ہے، اور جو زمین ہے چٹیل زمین ہے، چٹیل میدان ہے. چٹیل میدان ہے ان دا سینس کیا ہے؟ اس کا مطلب اوپن پلین گراؤنڈ ہے. اوکے، اس پر اور کہا کہ اس میں پودے لگانا ہے، یعنی اوپن گراؤنڈ ہے، اوپن زمین ہے، اس پر پودے لگانا ہے. پودے کس چیز کے لگانا ہے؟ جب ایک انسان سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ بولے گا تو ایک پودا لگایا جائے گا. دیکھیے سبحان اللہ بولیں گے تو ایک پودا، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت، یہ سب جو ذکر کریں گے تو ہمارے لیے ایک ایک چھوٹے پودے لگائے جائیں گے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جنت بہت بڑی ہے. اگر ہم لوگوں کو اپنے طرف سے اپنے نام سے ایک پودا لگانا ہے تو ہم لوگ ذکر کر کے اس کو وہاں پر لگا سکتے ہیں. پھر وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المعمور دیکھا. اوکے، اس کے بعد 7ویں آسمان کے اوپر جو ہے وہ ہے بیت المعمور. اس کے بعد جو گئے وہ وہاں تھا بیت المعمور. اب بیت المعمور کیا ہے؟ بیت المعمور وہ ایک گھر ہے. جیسے دیکھیے، جیسے کعبہ شریف جیسے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے زمین پر بنایا ہے کعبہ، اللہ کا گھر، تاکہ انسان اس کی طواف کرے، وہاں پر جائیں اور انسان کو طواف کرنے ملتا ہے. اسی طریقے کیا جو بیت المعمور ہے، بیت المعمور آسمانوں میں اللہ تعالیٰ نے جیسا کعبہ یہاں پر ہے اسی طریقے سے بیت المعمور ہے. ایگزیکٹلی اوپر ہے، پیرلل ہے. وہ کعبہ شریف کے ایگزیکٹلی پیرلل بیت المعمور ہے، 7 آسمانوں کے اوپر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو ہر روز ایوری ٹائم جو ہے 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں. اور ان کی باری کیسی آتی ہے؟ ایک بار جو باری آ گئی وہ قیامت تک نیکسٹ باری ان کی نہیں آنے والی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس کا مطلب کہ جیسے الحمدللہ اگر ہم لوگ آج ماشاءاللہ جاتے ہیں اور اگر آج ہم لوگ کعبہ شریف کا طواف کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے ہم لوگ کو نیکسٹ ایئر یا اس کے نیکسٹ ایئر کبھی نہ کبھی زندگی میں 2nd ٹائم، 3rd ٹائم، 4th ٹائم طواف کرنے کا موقع ملے.
بٹ ایسا نہیں ہے. یہ جو بیت المعمور ہے، بیت المعمور کے لیے ایک بار جو فرشتے جو طواف کر لیتے ہیں ان کو پھر نیکسٹ باری کبھی نہیں آنے والی ان کی. تو سوچئے قیامت تک 70,000 فرشتے ایک بار جو کرتے ہیں نیکسٹ باری ان کی کبھی نہیں آنے والی. تو ہم اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بیت المعمور کی جو فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو فرشتوں کو کریٹ کیا ہے وہ کتنے تعداد میں رہیں گے. unimaginable. بیت المعمور کا ایوری ٹائم 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں اور ان کی باری قیامت تک نہیں آتی ہے. تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کتنے فرشتے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں. پھر دیکھیے یہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل علیہ السلام پھر وہاں سے سدرۃ المنتہا گئے. سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ سدرۃ المنتہا سدرہ یعنی ایک جھاڑ ہے جو بیری کا جھاڑ بولتے ہیں نا، بیری کا جو جھاڑ ہوتا ہے وہ اس کو بولتے ہیں سدرہ. سدرہ یعنی لوٹ ٹری بولتے ہیں. اوکے، یہ جو جھاڑ ہے جنت کا جھاڑ ہے. یہاں سے سدرۃ المنتہا تک گئے اور جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ میری یہاں تک لمٹ ہے، میں اس کے آگے نہیں جا سکتا ہوں. یہاں تک یعنی اس کا مطلب کیا تھا؟ سدرۃ المنتہا کے پاس جبریل علیہ السلام نے ان کو وہاں تک ہی روکے، یعنی اس کے آگے جبریل علیہ السلام نہیں جا سکتے تھے. اور دیکھیے جو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو صرف 2 ٹائمز اپنی حقیقی شکل میں دیکھے ہیں. ایک اب تھا، ایک جب ان کو فرسٹ وحی آئی تھی، اینڈ سیکنڈ یہاں پر جب وہ معراج پر گئے تھے، سدرۃ المنتہا کے پاس جب گئے تھے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو اپنی حقیقی شکل میں دیکھا تھا. تو اپنی حقیقی شکل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی ان کو مور دین 600 ان کے ونگز تھے، اور ان کے ونگز میں سے ہیرے موتی جواہرات بولتے ہیں نا، اس طریقے سے وہ گر رہے تھے اور اتنے خوبصورت تھے جبریل علیہ السلام. تو یہ ان کی لمٹس تھی، تو یہاں سے آگے ان کے لیے وہ نہیں جا سکتے تھے. تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر چھوڑ دیا. اب سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ سدرۃ المنتہا ایک بہت بڑا جھاڑ ہے، جنت کا ایک جھاڑ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا جھاڑ بنایا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے جو جھاڑ کے جو پتے ہیں، اس کے پتے جیسے کہ جو ایلیفنٹ کے جو کان کیسے رہتے ہیں اس طریقے کے پتے ہیں، اور اس کا جو پھل ہے، اس کے جو فروٹس ہیں، وہ ایک مکہ کے جو شہر کا ایک بتایا انہوں نے. اور اس میں جو جگز بنتے تھے، بڑے بڑے جو بولتے ہیں نا پاٹس ٹائپ بنتے تھے نا، اس طریقے ابھی دنیا میں آپ دیکھتے ہیں پاٹس جو بنتے ہیں نا، اس طریقے کے پاٹس کے برابر ان کا ایک فروٹ ہے، فروٹس لگے ہوئے ہیں ان کے اوپر. ابھی جو ٹری میں بتا رہی ہوں، بیری یعنی جو ہم لوگ بیر بولتے ہیں، جو لوٹ ٹری بولتے ہیں نا، اگر آپ ٹائپ کر کے دیکھیں گے تو آپ کو معلوم پڑ جائے گا. تو یہ جو تھا، یہ فروٹس تھے، اس کے بڑے بڑے جگس کے برابر ان کے فروٹس تھے. اور پھر وہ جو ان کے اس جو جھاڑ کے جو پتے تھے، جو لیوز تھے، وہ جو ایلیفنٹ کے کان تھے اس کے برابر کے لیوز تھے. دیکھیے یہاں پر جب ماشاءاللہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسمانی سفر کرنے کے لیے آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کچھ گفٹس دیے. دیکھیے ماشاءاللہ سے جیسے ہم بھی، میں جسٹ ایگزامپل بول رہی ہوں، جیسے اگر ہمارے گھر پہ کوئی مہمان آتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں نا کسی کو خالی ہاتھ نہ بھیجیں، کچھ نہ کچھ ان کو گفٹس دیں. ویسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ماشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمانی سفر کرنے گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے 3 گفٹس رکھے ہوئے تھے، 3 گفٹ رکھے ہوئے تھے. تو سب سے پہلا گفٹ کیا تھا؟ سب سے پہلا گفٹ وہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سورہ بقرہ ہے، سورہ بقرہ کی سب سے لاسٹ 2 آیتس، سب سے لاسٹ جو 2 آیتیں تھے وہ ان کو گفٹ میں دیا تھا. اور وہ کون سی تھی؟ 285 اور 200، ورس نمبر 285 اور ورس نمبر 286. دیکھیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ جو 2 آیتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان میں دی گئی ہے. اوکے، تو یہ آمن رسول جو ورس ہے، یہ آپ ضرور اس کو پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے. اوکے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے یہ 2 آیتوں کو پڑھ لیا اس کے لیے جنت جانے کے لیے کافی ہے. صرف پڑھ لیا ان دا سینس کیا ہے؟ صرف منہ سے نہیں ہے، منہ زبانی سے نہیں ہے، اس کو سمجھنا ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے. جس نے یہ 2 آیتوں کو، اوکے، سورہ بقرہ کی لاسٹ 2 آیتیں، 200 ورس نمبر 285 اینڈ 286، یہ مسند احمد کی روایت سے آتا ہے. سیکنڈ جو تحفہ اللہ تعالیٰ نے جو سیکنڈ جو گفٹ دیا وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی امت کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے 50 ٹائمز کی نماز فرض کی گئی ہے.
تو جب 50 ٹائم کی نماز ہمارے لیے فرض کی گئی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، اور جب لوٹنے لگے تو ان کی ملاقات وہاں پر موسیٰ علیہ السلام سے بھی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ جب آپ لوٹ کر یعنی کیوں آپ کو یہاں پر بلایا گیا ہے، مجھے ریزن بتانا۔ تو جب وہاں پہ سے لوٹنے لگے تو وہ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی، اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے 50 ٹائم کی نماز فرض کی گئی ہے، میری امت پر 50 ٹائم کی نماز فرض کی گئی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ امت نہیں کر سکے گی، جو میری امت ہے ان کو 3 ٹائمز کی تھی، وہ بھی نہیں کر سکتی تھی، تو 50 ٹائم کی کرنا بہت ڈیفیکلٹ ہے، تو تم جاؤ اور پھر اللہ تعالیٰ سے تھوڑا نا کنسیشن کرو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس گئے، اور اللہ تعالیٰ سے یعنی اس چیز کے لیے، دیکھیے ہمارے لیے، ان کی امت کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے ہمارے لیے جا کے اللہ تعالیٰ سے کنسیشن مانگا، یعنی ریکویسٹ کی کہ امت نہیں کر سکتی تو اس کو کم کر دو۔ تو کچھ اسکالرز بولتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 کر کے کم کیے گئے، یا 5 کر کے کم کیے گئے، اللہ بہتر جانتا کس طریقے سے کم ہوا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار گئے تو اللہ تعالیٰ سے کنسیشن مانگا کہ میری امت نہیں کر، ہم لوگ 10 کے حساب سے لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اور 10 کر دیا، اب کتنے بچے تھے؟ 40۔ تو پھر نیچے آئے اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اب اللہ تعالیٰ نے 40 کر دیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہماری امت نہیں کر دیا، تمہارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو امت ہے وہ نہیں کر سکی، تم جاؤ اور پھر سے اللہ تعالیٰ سے بات کرو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس گئے اور پھر سے اپنی امت کے لیے ریکویسٹ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر سے 10 کم کر دیا۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں کر سکے گی امت، تو پھر اللہ تعالیٰ کے پاس گیا۔ اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار گئے، اور جب تک 5 تھی، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اب مجھے 5 رکعت فرض کی گئی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ امت نہیں کر سکے گی، 5 ٹائم کی بھی جو امت ہے وہ نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ابھی حیا آتی ہے، میں کتنی بار گئے، ماشاءاللہ سمجھے اگر 10 بھی ہو گیا تو 5 ٹائمز گئے، اور اگر 5 ٹائمز بھی ہو گیا تو 20 ٹائمز گئے، تو کتنی مجھے اب حیا آ رہی ہے، میں کتنی بار جانا آنا۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت کرے کہ اب جو 5 ٹائم کی جو نماز ہے وہ امت کے لیے صحیح ہے، تب وہاں سے ایک اعلان ہوا، وہاں سے ایک آواز آئی کہ جو 5 ٹائم کی نماز دی گئی ہے اس کا ثواب 50 ٹائمز کا ثواب ملے گا۔ دیکھیے کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، 5 ٹائم کا صرف جو نماز پڑھے گا اس امت کے لیے 50 ٹائمز کا ثواب ملے گا۔ تو الحمدللہ اگر ہم لوگ صرف 5 ٹائم اگر نماز پڑھ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں 50 ٹائمز کا ثواب دے گا، ایک نماز 10 ٹائمز کا ثواب دینے والا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے کتنی بڑی اپارچونٹی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دی ہے کہ 5 ٹائم صحیح طریقے سے نماز پڑھو، اس کو سوچ سمجھ کے اس کو دھیان سے پڑھو، تو ہم لوگ کو 50 ٹائمز کا نماز کا ثواب ملے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضور جبریل علیہ السلام نے جب ان کو آسمان کی سفر کرائی، آسمان کی سفر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم کی بھی سیر کرائی گئی۔ ابو داؤد کی حدیث سے آتا ہے کہ میں نے یہاں پر مجھے جنت اور جہنم بھی دکھایا گیا، میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ جن کے ناخن کاپر یعنی پیتل کے تھے، اور وہ اپنے چہروں کو اور سینوں کو نوچ رہے تھے۔ تو میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو کہا کہ یہ آپ کے وہ لوگ ہیں جو اپنے بھائی کا گوشت کھایا کرتے تھے۔ اپنے بھائی کا گوشت کھایا کرتے تھے، اس کا مطلب جو غیبت کیا کرتے تھے۔ دیکھیے اگر غیبت کرنا ہے اس کا مطلب اپنے بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ تو اس کے بعد جہنم کا اور جنت بھی دکھائی گئی۔ جنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کی جو کنکریاں ہیں وہ موتی ہے، اور زمین جو ہے مشک سے بنی ہوئی ہے۔ اتنے وہاں پہ جو خیمے جو ٹینٹس لگائے گئے تھے وہ موتیوں سے بنے ہوئے تھے۔ تو دیکھیے ماشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم دونوں بھی دکھائی گئی تھی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر سے مسجد الاقصی لایا گیا۔ دیکھیے اب جو 2 رکعت کی نماز کی جو سٹوری ہے وہ یا تو تب ہو گئی تھی جب فرسٹ ہم لوگ نے ڈسکس کیے تھے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الحرام سے لے کے مسجد الاقصی آئے،
آسمانی سفر سے پہلے ہوا، یا یہ سٹوری اب کنٹینیو ہوتی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسمانی سفر کر کے واپس لوٹے تو انہوں نے وہاں پر مسجد الاقصیٰ گئے، مسجد الاقصیٰ میں وہاں پر سب کو جتنے نبی تھے ان سب کو نماز پڑھائی. اوکے، سارے نبیوں کو لے کر کتنے نبی تھے ماشاءاللہ اسلام میں، اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 نبی آئے ہوئے ہیں. روایت آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھائی وہاں پر. اوکے، اور اس کے بعد ان کو ایک ٹائٹل دیا گیا، وہ تھا سید المرسلین، لیڈر آف پروفٹس. لیڈر آف پروفٹس یعنی یہ سارے نبیوں کو جس نے نماز پڑھائی ہے وہ کون تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو سید المرسلین کر کے ان کو ٹائٹل دیا گیا. دیکھیے یہ سٹوری تھی اسراء والمعراج. اسراء بھی آپ کو سمجھ میں آ گئی اور معراج بھی سمجھ میں آ گیا کہ معراج کیا تھا. اس کے علاوہ دیکھیے اگر کوئی کچھ دوسرے آپ کو سٹوریز بولتا ہے تو پلیز اس کو یقین نہیں کیجیے گا، کیونکہ جو ہم لوگ کو وہی دیکھنا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. اوکے، ہم لوگ اس واقعے سے ہم لوگ کیا سیکھتے ہیں؟ اچھا، تھرڈ بھی ان کو گفٹ دیا گیا تھا، اور وہ تھرڈ گفٹ کیا تھا؟ تو تھرڈ گفٹ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ اگر کچھ بھی کام کر کے آئیں گے سوائے شرک کے تو اس کو معاف کیا جائے گا. یعنی سب کچھ معاف کر دیں گے ایکسپٹ شرک. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ سب کچھ معاف کر دیں گے. ایک مومن جب اگر کچھ بھی کام کر کے آتا ہے سوائے شرک کے تو اس کو معاف کی جائے گی. سوائے شرک ان دا سینس کیا ہے؟ اگر اس نے دنیا میں کوئی بھی غلطی کیا ہے تو اس کو پنشمنٹ ملے گا. دیکھیے اگر کوئی غلطی کرتے تو اس کو پنشمنٹ تو ملتا ہے، پر اگر شرک کرتا ہے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں جائے گا. جس نے شرک نہیں کیا تو وہ اگر اپنی غلطیاں کیا ہے تو وہ اپنی پنشمنٹ بھگتنے کے بعد انشاءاللہ وہ جنت چلا جائے گا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ 3 گفٹس تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے تھے. سب سے فرسٹ گفٹ تھا سورہ بقرہ کی لاسٹ 2 آیتیں، سیکنڈ نماز تھی، اینڈ تھرڈ یہ تھا کہ انسان ایک مومن جو ہے اگر وہ شرک نہیں کرتا ہے تو اس کے لیے جنت ہے. اگر وہ کوئی بھی گناہ کرتا ہے، اگر شرک نہیں کرتا ہے تو اس کی گناہ معاف کر دی جائے گی. اوکے، اچھا اب ہم لوگ اس سے کیا سیکھتے ہیں کہ یہ ہم لوگ یہ سیکھ رہے ہیں کہ یہ جو تھا ایک گیپ کے باتیں تھے. اوکے، یہ ہم لوگ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے. ہم لوگ یہ چیزیں نہیں معلوم تھی، ہم لوگ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی. اور دوسری چیز دیکھیے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر جا کر آئے ہیں. اوکے، اور نیکسٹ جو تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہیں دیکھے. اللہ تعالیٰ سے کیسا کلام ہوا، کیسی بات چیت ہوئی، اللہ بہتر جانتا ہے، ہم کو نہیں معلوم ہے. جتنا بتایا گیا میں نے آپ کو وہاں تک بتایا. کس طریقے سے ان کا کمیونیکیشن ہوا، کیا ہوا، اللہ بہتر جانتا ہے، ہم لوگوں کو نہیں معلوم ہے. جو ہم لوگ تک اسکالر جو بتاتے ہیں، جو ہم لوگ کو حدیث آئی ہے، ہم نے آپ کو وہاں تک بتایا گیا. نیکسٹ جو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ کو اس میں دیکھیے کہ ہم لوگ تحفہ دیا گیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، تاکہ ہم لوگ اس تحفے یاد رکھیں. وہ جو تحفہ کیا تھا؟ تحفہ نماز تھا. سب سے امپورٹنٹ کیا تھا؟ تحفہ نماز تھا. نماز کو باقاعدہ رکھیں، نماز کو پڑھیں. نماز کو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو مرنے کے بعد ہمارے سے پوچھا جائے گا. تو نماز کو یاد رکھیں. یہ جو قصے کہانیاں چھوڑ کے کس طریقے سے معراج ہوا، کب سیلیبریٹ کرنا ہے، کیسے سیلیبریٹ کرنا ہے، یہ چھوڑ کے یہ دیکھیں کہ اس انسیڈنٹ سے ہم لوگ کو اللہ تعالیٰ کیا بتانا چاہ رہا ہے. 5 ٹائمز جو نماز ہے 50 ٹائمز کی ایکویولنٹ ہے. اوکے، تو یہ بحث کرتے ہوئے کہ معراج کون سے مہینے میں ہوا، رجب میں ہوا یا رمضان دوسرے اگر اس میں ہوا ہے، تو یہ بحث کرنے کے بجائے بہتر ہے کہ اس انسیڈنٹ کو ہم لوگ لیتے ہیں اور اس سے یہ سیکھتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کے لیے بلایا. اوکے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیے یہ رجب میں سیلیبریٹ کرنا، 27 آف رجب اسراء والمعراج ہے، شب معراج بلکہ سیلیبریشن ہوتا ہے. دیکھیے یہ کوئی آتھینٹک نہیں ہے، آتھینٹسٹی کہیں پر بھی نہیں ملتی. اگر آپ کوئی بکس پڑھتے ہیں، کوئی حدیث پڑھتے ہیں، تو ہمیں پرٹیکولرلی یہ نہیں ہے کہ 27 آف رجب یہ ہوا تھا. اگر ہوا تھا بھی تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان کو منانے کے لیے حکم نہیں دیا. جیسے شب قدر کے لیے ہم کو سیلیبریٹ کرنا ہے، سیلیبریٹ ان دا سینس ہم کو عبادت کرنا ہے، اس کے لیے ڈھونڈنا ہے شب قدر کبھی ہے. اوکے، 21 23 25 27 29 میں ہم لوگ کو ڈھونڈنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے کہ ڈھونڈو اس کو نہیں بولے ہیں. شب معراج کو ڈھونڈنے نہیں بولے ہیں، کون سے مہینے میں، کون سے ڈیٹ پہ، کون سے دن پہ ہوا ہے نہیں بولے ہیں. یہ انسیڈنٹ ہوا ہے. انسیڈنٹ کیوں ہوا یہ یاد رکھے کہ نماز ملی تھی، سب سے بڑا تحفہ تھا. سب سے بڑا تحفہ نماز ہے. سورہ بقرہ کی لاسٹ 2 آیتیں وہ کبھی ہم لوگ نے اسٹڈی نہیں کرے، کبھی ہم لوگ نے سورہ بقرہ کو کبھی پڑھے نہیں. لاسٹ 2 آیتیں ہم لوگ کو آتی نہیں ہیں.
اور ہم لوگ اس کو سیلیبریٹ کرنے لگے ہیں. تو دیکھیے یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہم لوگ کو دھیان رکھنا ہے کہ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بتانا چاہ رہے تھے. دیکھیے یہ نہ صحابہ نے کیے نہ ہم لوگ کو کرنا ہے. ابھی اپنی مرضی میں نے آپ کو جتنا جو میں جانتی تھی جو تھا میں نے آپ تک بتانے کی کوشش کی. تو ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم لوگ بدعت سے بچیں گے اور ہر برے کام سے بچنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. دیکھیے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بولتے ہیں کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، شب معراج کے دن ہم لوگ عبادت تو کر رہے ہیں، نمازیں تو پڑھ رہے ہیں، ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، کوئی بدعت نہیں کر رہے ہیں، ہم لوگ کوئی دوسری چیز نہیں کر رہے، اچھی چیز کر رہے ہیں کہ نماز اس دن ہم لوگ بہت سارے زیادہ نمازیں پڑھتے ہیں. دیکھیے نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ ڈیلی پڑھ سکتے ہیں، نماز جتنی چاہیے آپ پڑھ سکتے ہیں. دیکھیے بٹ شریعت جو بولتی ہے وہی سننا ہے ہم لوگ کو، ہماری عبادتیں وہی کرنا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا وہ بدعت میں کاؤنٹ ہو جائے گی. اوکے، اور جو بدعت کرے گا تو ہم لوگ کو معلوم ہے اس کا ٹھکانہ کہاں پہ ہے. تو ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راستے پہ گائیڈ کرے، ہم سب کو بدعتوں سے بچائے، ہماری مدد کرے، ہمارے ہر دعاؤں کو صحیح، اللہ تعالیٰ ہماری ہر دعاؤں کو، نیک دعاؤں کو قبول کرے، صحیح دین پر چلنا سکھائے، اللہ تعالیٰ ہمارے ہر مشکلات کو دور کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے سٹوری سے، ایسے انسیڈنٹ سے ہم لوگ کو صحیح دین کا سیکھنے سمجھنے والا بندہ بنائے. اللہ تعالیٰ ہمارے ہر مشکلات کو دور کر کے صحیح دین پہ چلنے والا ایک انسان بنائے، ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے، ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.